اس کے کوئی گناہ نہیں ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا وہ ایسے کہ جب سے قبر میں پہنچا ہے پیچھے سے اسے ثواب ملتا رہا، پیچھے سے پڑھ پڑھ کے اور اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر کے اسے ثواب پہنچایا جاتا رہا، اللہ اس کے گناہ معاف کرتا رہا، اب وہ گناہ اس سے صاف ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ جنت کے اندر ایک بندے کا درجہ بلند کرتا ہے، عرض کرتا ہے باری تعالیٰ یہ کس سبب سے؟ اللہ کریم کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے کہ تیرے اولاد نے تیرے حق میں دعا کی ہے۔ نیک اولاد کا ہونا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اور نیک اولاد کو نیک بنانا یہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کو اس راہ کے اوپر لگائیں، اس سمت لگائیں کہ ہم دنیا سے چلے جائیں۔ ہمارے ایک حافظ صاحب یو کے میں تھے، ان کے والد صاحب فوت ہو گئے، تو اس وقت پرانی بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی فلائٹ کا مسئلہ ہے، دیر ہے، تو بزرگوں کا منہ رکھا جائے تاکہ وہ آئیں گے اور بزرگوں کی زیارت کریں گے، اور اس کے بعد اس کے اوپر وہ تختی وغیرہ ڈالی جائے گی۔ تو بزرگوں سے اجازت لی قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ گلہار شریف والے، تو قبلہ حضرت صاحب نے فرمایا کہ یہ تم کیوں ایسا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آخری وقت اگر منہ کا دیدار کیا جائے تو بندے کو یاد رہتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا لوگ ٹھیک کہتے ہوں گے، لیکن جو نیک اولاد ہے اسے اولاد کا چہرہ کبھی نہیں بھولتا، وہ آخری وقت دیکھے یا نہ دیکھے، ہر وقت اولاد کے سامنے والدین کا چہرہ رہتا ہے۔ کیا آپ میری اس بات کی گواہی نہیں دیں گے؟ آپ کو دنیا میں جو کامیابی ملتی ہے پہلی یاد جو دل و دماغ میں آتی ہے وہ ماں کی دعا ہوتی ہے، سبحان اللہ، ماں یاد آتی ہے۔ اگر کہیں چلے جائیں، کسی مصیبت کا شکار ہو جائیں، کوئی مشکل پیش آ جائے تو یاد ماں آتی ہے۔ ماں باپ کی طرف بندے کی توجہ ہر وقت رہتی ہے، اور جس بندے کی توجہ ہر وقت رہتی ہے اللہ دنیا میں اسے کامیابیاں دیتا ہے، اسے قدم قدم پر کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر جمعے کو اپنے والدین کی قبر پر جا کر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے، کب ہم جاتے ہیں، بھول ہی جاتے ہیں لوگ ماں باپ کی قبر کیا کہاں تھی۔ کہیں ایک قبرستان میں دیکھا گیا اگر تختی نہیں لگی تو اب پوتوں کو آگے اولاد کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے والدین کی قبر کہاں گئی ہے۔ گھر سے بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں، مگر حضور نے فرمایا قبر کے قریب جا کر والدین کے لیے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنے والا اللہ اس کی بھی بخشش فرماتا ہے، والدین کی بھی بخشش فرماتا ہے۔ اور اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا بھی ہوگا، قرآن شریف کی آیت ہے کہ جو اولاد ہوگی ان کا عمل اپنے والدین کے مطابق نہیں ہوگا، اور وہ عمل میں کمزور ہوں گے۔ والدین نیک تھے، بڑے بلند درجات پر ہوں گے، اور اولاد کسی نیچے مقام پر ہوگی۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اس اولاد کو بھی اٹھاؤ، ماں باپ کے پاس پہنچاؤ تاکہ اپنی اولاد کو ماں باپ دیکھ کر خوش ہو جائے، ان کے لیے خوشی کا سبب بن جائے۔ اللہ رب العزت نے اچھا یہ بھی دیکھیں اللہ کی شان دیکھیں، اللہ کا کرم دیکھیں جو اس نے ہم پر فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں نماز کے اندر ایک دعا بتا دی ہے کہ آخری رکعت میں جب تم نماز ختم کرنا چاہو درود شریف پڑھ لو تو پھر اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ نماز پڑھنے والی اولاد دن میں کتنی نمازیں پڑھتی ہے اور کتنی نمازوں میں کتنی رکعات ہوتی ہیں، اور ہر نماز کے 2 رکعت والی ہے، وہ 3 والی ہے یا 4 والی ہے، اس کے آخر میں یہ دعا کرتا ہے، اتنا خوش قسمت ہے نمازی، تم اپنے آپ پر فخر کر
کہ اللہ نے تجھے نماز کی توفیق نصیب فرمائی. بزرگ فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے تم نماز ادا کرو. نماز ہی نجات کا ذریعہ ہے، نماز ہی قبر کا نور ہے، نماز ہی جنت کی چابی ہے، نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا سرور ہے، ٹھنڈک ہے. اللہ ہم سب کو